بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے رشتہ دار کے گھر پر کھانا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے جو حرام کماتے ہوں؟ ایسے رشتہ دار کے گھر، چاہے اب وہ آپ کے بہت زیادہ قریبی دوست ہوں یا آپ کے وہ پڑوسی ہوں جو بچپن سے ساتھ ہے، جن کا یا تو آپ کے خود کے رشتہ دار یعنی کہ جو ننیال بھی ہیں، ددیال بھی ہیں یا سسرالی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ حرام کماتے ہیں اور آپ کی دعوت کر رہے ہیں تو آپ کو وہ قبول کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ اگر آپ کی مجبوری ہے تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب میں دوں گی۔ پہلے تو میں بتا دوں اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو پکا ٹھکا معلوم ہونا چاہیے، جو کہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں تو ہمیں اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیا وہ کون سی کمائی کر رہے ہیں، کس طرح کی کمائی کر رہے ہیں، حلال کتنی ہے، حرام کتنی ہے، تو یہ ہم لوگوں کو اچھے سے معلوم ہوتا ہے رشتہ داروں، دوست اور پڑوسی کے بارے میں جو ہمارے بچپن سے ساتھ ہوتے ہیں، پڑوسی یا 8-10 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسے رشتہ دار جو سودی بینک میں کام کرتے ہیں، کون سے بینک میں کام کرتے ہیں؟ سودی بینک میں کام کرتے ہیں، وہ تو مسلسل کیا ہے، حرام کمائی، اس پہ تو آپ نے کروس کا نشان لگا دو۔ ایسے رشتہ دار کے گھر پہ کھانا کھانا بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو ان کے گھر سے دعوت آ جاتی ہے، جو کہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں مہینوں میں کوئی دعوت آتی ہے، تو آپ نے کسی بہانے سے اس دعوت کو کیا کر دینا ہے؟ ریفیوز کر دینا ہے، اس کو منع کر دینا ہے، اور ہو سکے تو آپ نے یہ کہہ کے منع کر دو کہ ہم آپ کے گھر دعوت میں نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کے گھر میں سودی بینک کی کمائی آتی ہے، حرام کمائی آتی ہے، تو چونکہ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے ہم نہیں کھا سکتے۔ تو آپ یہ کہہ کے منع کر سکتے ہو، باقی اب اپنی رشتہ داری اچھے سے نبھاؤ، ان کو اپنے گھر بلاؤ، ٹھیک ہے، رشتہ داری خراب نہیں کرو، لیکن اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری توڑ کر بندوں سے رشتہ داری جوڑنے کے چکر میں حرام کھانے نہ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں سے کسی نے دعوت کو قبول کر لی ہے، یا سالوں میں کوئی، مہینوں میں کوئی، سال میں کوئی ایک دعوت آئی ہے اور مجبوری ایسی ہے کہ آپ نے قبول کرنی پڑ گئی ہے، یا بہن کا یا بیٹی کا سسرال کا معاملہ ہے، آپ کو قبول کرنی پڑ گئی ہے وہ دعوت، تو آپ نے کیا کرنا ہے نا، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے یہ من میں ہی اللہ تعالیٰ سے نیت کر لینی ہے، دعا کر لینی ہے کہ میں جتنا کھانا کھا رہا ہوں یا میری فیملی جتنا کھانا کھا رہی ہے، اتنا کا میں کیا کر دوں گا؟ صدقہ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ یا خواتین ہیں تو وہ یہ کہہ دیں کہ میں اور میرے جو بچے کھانا کھا رہے ہیں وہ ہم لوگ کیا کر دیں گے، اس کا ان کھانے کا کیا کر دوں گی؟ میں صدقہ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ نے صدقے کی نیت کر لی نا، اب آپ صدقہ کس کو کرتے ہو؟ جو فقیر ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو اہل ہوتے ہیں صدقے کے، تو آپ ان کے اہل بن گئے، ٹھیک ہے، آپ ان کے کیا بن گئے؟ ضامن بن گئے ہو، اب آپ کو ان کو صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کھانا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، تو آپ وہ کھانا کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بات یہاں پہ سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ رشتہ دار ہیں جن کے گھر پہ حلال کمائی بھی آتی ہے اور حرام کمائی بھی آتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں مثال کے طور پر سمجھاتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی ہے جو گورنمنٹ جاب بھی کر رہا ہے اور پرائیویٹ جاب بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ جاب میں ایسا ہوتا ہے نا کہ انچارج ہوتا نہیں ہے، کیا ہوتا ہے نا کہ آپ جاب پر گئے ہو، آپ نے سگنیچر کیا، سگنیچر کرنے کے بعد یعنی جو حاضری ہوتی ہے، حاضری دینی ہوتی ہے، اٹینڈنس دینی ہوتی ہے روزمرہ کی، تو آپ نے اٹینڈنس دی، حاضری دی، آپ نے سگنیچر کیا اور کہہ کے آپ وہاں سے غائب ہوا، پرائیویٹ جاب پر جا کے لگ گئے، کیونکہ وہاں پہ انچارج سر پر ہی ہوتا ہے آپ کی نگرانی کے لیے، تو آپ نے وہاں پہ سگنیچر کیا، کام پر بیٹھ گئے، وہاں پہ آپ نے کمائی کی، ٹھیک ہے، محنت کی کمائی لی، وہ آپ کے لیے بالکل حلال ہے۔ اور دوسرا جہاں پہ آپ سگنیچر کر کے بھاگ جاتے ہو اور پورا مہینہ وہاں پہ آپ کام نہیں کرتے اور مہینے کی اینڈ میں آپ اپنے باس سے سیلری لیتے ہو، تو آیا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، حرام ہوگی کمائی، کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے باس کو دھوکہ دے رہے ہو، ایک قسم کی چوری کر رہے ہو نا، آپ اپنے کام میں چوری کر رہے ہو۔ دیکھو باہر جو موبائل چھین رہے ہیں یا ڈاکہ مار رہے ہیں، وہ تو سراسر دیکھنے میں ہی چور ہے نا، وہ تو آپ ٹھپا لگا رہے ہو، اس کے اوپر فتویٰ لگا دے، ہر عام انسان فتویٰ لگا دے گا کہ یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے، اس کی کمائی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک وہ چور بھی ہے جو اپنی جاب میں کیا کرتا ہے؟ چوری کر رہا ہے،
اپنی نوکری میں چوری کر رہا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف سگنیچر کر کے وہ دوسری جاب پر بھاگ جاتا ہے، کام نہیں کرتا، باس کو دھوکہ دیتا ہے اور مہینے کی اینڈ میں سیلری لے لیتا ہے، تو وہ سیلری حرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، مہینے کے بیچ میں جو انچارج آتے ہیں نا دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ اپنے بندے دوست یار بٹھائے ہوتے ہیں کہ بھائی جب انچارج آئے دیکھنے کے لیے تو مجھے کال کر دینا. تو کیا ہوتا ہے نا، وہ پرائیویٹ جاب سے تھوڑی سی لیو لے کے، آدھے گھنٹے کی لیو لے کے وہ گورنمنٹ جاب کی طرف بھاگتا ہے اور وہاں پہ اپنا منہ دکھاتا ہے کہ ہاں بھائی میں یہاں پر ہوتا ہوں، میں کام وام کرتا ہوں، فلانا ڈمکانا، اپنی جو ہے نا شکل دکھا دی، شناخت کرا دی. پھر جیسے ہی انچارج جاتا ہے وہ بھی وہاں سے چھوڑ کر اپنی پرائیویٹ جاب پر چلا جاتے ہیں، یا پرائیویٹ نہ صحیح کوئی دوسری گورنمنٹ جاب میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ بیٹھنا زیادہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ تو کیا ہوتا ہے نا، اس طرح کی کمائی حرام ہے. تو یہ والی کمائی اور پرائیویٹ والی کمائی، دونوں کمائی ایک ساتھ گھر میں آ رہی ہے، تو ایسے رشتہ دار کے گھر پہ کھانا کھانا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ غالب گمان کریں گے کہ یہ جو ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، جو دعوت پہ بلایا ہے، یہ حلال کمائی کے پیسوں سے ہمیں کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم بنی اسرائیل بنیں گے نا تو ہمارے لیے زندگی اور دین جو ہے نا زیادہ پیچیدگیاں ہو جائیں گی ہمارے لیے اور مشکلات بنیں گی، جبکہ دین ہمارے لیے مشکل بالکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. تو آپ کو میں نے یہ مسئلہ بتا دیا ہے کہ ایسے رشتہ دار کے گھر پہ کھانا جائز ہے، لیکن اگر وہ صرف ایک ہی جاب کرتا ہے کہ جہاں پہ جا کے سگنیچر کر دیتا ہے، سگنیچر کرتا ہے اور سگنیچر کر کے گھر پر آ جاتا ہے، گھر پر پلنگ توڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، عیش کرتا ہے اور مہینے کے اینڈ میں سیلری لے لیتا ہے. سمجھ آئی؟ اور یہ سیلری گھر میں آ رہی ہے اور اسی سے دعوتیں ہو رہی ہیں رشتہ داروں کی، تو ایسے رشتہ دار کے گھر پہ کھانا کھانا بالکل ناجائز ہے. یا تو آپ ایسے رشتہ دار کے گھر پہ آپ بالکل ریفیوز کر دیں، یا آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی دیکھیں آپ کے گھر پہ حرام کمائی آتی ہے، ہم نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑ کر ہم بندوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے ہیں. دیکھو، قطع تعلق کرنا بالکل گناہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کر کے ہم بندوں سے جوڑنے سے وہ صرف بندوں کی دل جوئی کے لیے کہ ہماری رشتہ داری خراب نہ ہو، ہمارا برسوں کا ساتھ ہے، یا میری خالہ ہے، یا میری سگی بہن ہے، تو اس چکر میں آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو موڑ نہیں لے سکتے، اللہ تعالیٰ کی غضب کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.